مسلمان کے فعل کی تعویل کرے اور مسلمان کے عذر کو قبول کرے. اس کے بغیر آپس کی اجتماعیت ممکن نہیں ہے، اور آپس کی اجتماعیت کے بغیر اللہ کی مدد ممکن نہیں ہے. یہ اصل بات ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے بغیر اللہ کی مدد، کیونکہ فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. دیکھو تو صحیح، جماعت کسے کہتے ہیں؟ اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھیں بغیر امام کے، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی ساتھ کریں، قیام بھی، رکوع بھی، سب کچھ ساتھ کریں، ایک ساتھ سلام پھیریں سب، تب بھی 1,00,000 آدمی افراد ہیں، جماعت نہیں ہے. جماعت. اور اگر ایک امام ایک مقتدی ہے، صرف ایک امام ایک مقتدی، جی ہاں، تھوڑے سے فاصلے سے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور کوئی تیسرا آ جائے تو وہ یہ کہے گا دیکھو بھائی جماعت ہو رہی ہے، اسی میں شریک ہو جاؤ. یہ حکم بھی ہے، یہی حکم ہے. الگ جماعت نہیں کر سکتے، جو جماعت ہو رہی ہے شریک ہو جاؤ. تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر تیسرا آدمی آ جائے تو اس ایک مقتدی کو پکڑ کر پیچھے کر دے کہ بھئی آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں نماز میں. کیوں بھئی یہی حکم ہے نا. جی ہاں، یہ نہیں چھوڑو الگ جماعت کر لو، الگ جماعت نہیں. اجتماعیت یہ ہے کہ مسجد میں جو نماز ہو رہی ہے اس میں آپ شریک ہوں. اس لیے اصولی بات ہے کہ امت کی اجتماعیت کے لیے جماعت کی نماز ہے. امت کی اجتماعیت کے لیے، ہاں، بہت اہم بات ہے. آپ مسجد میں 2 نمازیں نہیں کر سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں. مسجد میں 2 نمازیں نہیں کر سکتے. مسجد کی نماز ایک نماز ہوگی بس. سب اپنے سارے کام چھوڑ کر اس جماعت کی نماز میں آ کر شرکت کریں. اگر 10، 15، 5، 3، 2 آدمیوں کی بھی نماز نکل گئی جماعت کی اور مسجد میں آ گئے تو ان کو جماعت کی نماز مسجد کے احاطے سے باہر کرنی ہوگی. مسجد میں نہیں کر سکتے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. ہاں، یہ اجتماعیت ایک ہے، مسجد کی نماز ایک. جی ہاں، بالکل پکی بات. آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو آپ جو مسجد کا اندر کا حصہ ہے اس سے باہر پڑھیں، صحن میں پڑھیں، باہر پڑھیں. کیوں؟ یہ جماعت کی نماز ہو گئی اور وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے. جی ہاں، اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی غیبی مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. غیبی مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، اور اس اجتماعیت کے باقی رکھنے اور اس اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے بنیادی عمل مشورہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے مشورے کو نماز کو ساتھ بیان کیا. مشورے کو نماز کو ساتھ، نماز اور مشورہ انہیں دونوں کو ساتھ جمع کیا ہے قرآن میں. یہاں روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا کوئی ذکر نہیں. صرف 2 چیزیں، نماز اور مشورہ. قرآن کی ایسی آیت ہے جس میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، نماز اور مشورہ، کہ امت کے 2 اجتماعی کام اصل ہیں. امت کے 2 اجتماعی کام، زکوٰۃ تو وہ جس کے پاس مال ہو، حج وہ کرے گا جس کے پاس مال استطاعت ہو، آپ جانتے ہیں. لیکن نماز سب کے ذمہ ہے. نماز سب پر فرض ہے، ننگا ہو، بھوکا ہو، بیمار ہو، نماز سب پر فرض ہے. تو قرآن میں نماز کو جوڑا گیا مشورے کے ساتھ. نماز اور مشورہ ایک ساتھ، بتانے کے لیے کہ
سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ نماز کی صفت پر ہے. فرمایا الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو دو کام اجتماعی کرتے ہیں، ایک نماز، دوسرا مشورہ. دو کام اجتماعی، نماز اور دو کام اجتماعی ہیں، نماز اور مشورہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں بڑی بڑی غیبی مددیں مشورے پر آئی ہیں. بڑی بڑی غیبی مددیں مشورے پر آئی، بڑی بڑی غیبی مددیں مشورے پر. مجھے صرف یاد کرنا تھا کہ دو چیزیں ہیں غیبی نصرتوں کے، ایک انفرادی دعوت اور ایک آپس کی اجتماعیت. آپس کی اجتماعیت کے لیے مشورہ ہے، اجتماعیت کے لیے. اور سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ ایک تمہارا امام ہے، ایک تمہارا فیصل ہے، ایک تمہارا رائے دینی ہے تو ایسے رائے دو جیسے بھولنے والے امام کو لقمہ دیا جاتا ہے. رائے دینی تو ایسے رائے دو جیسے نماز امام کو، کہ بھئی آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ امام کو لقمہ دینے والا نماز میں جھگڑ رہا امام سے؟ جی ہاں، ہماری بات ہی مانتے ہیں. ایسا ہے کہ نا تم لقمہ دے دو، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ نماز کے ضامن مقتدی نہیں ہیں، نماز کے ضامن مقتدی نہیں ہیں، بلکہ نماز کا ضامن امام ہے. کون ہے نماز کا ضامن؟ جی ہاں، دیکھو نا حدیث میں کہ نماز کا ضامن، جی ہاں تمہاری نماز کی ضمانت امام پر ہے، تم لقمہ دے دو، تم پر نماز کی ضمانت نہیں ہے، امام کے ذمہ ہے تمہاری نماز. اور دوسری بات یہ ہے کہ لقمہ کہاں دو؟ کہ لقمہ نماز میں دو. ارے سنو تو صحیح، لقمہ کہاں دیا جاتا ہے؟ نماز میں. جی ہاں، نماز سے باہر کا لقمہ نہیں لیا جائے گا، نماز سب کی ٹوٹ جائے گی احناف کے نزدیک. اس لیے لقمہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نماز میں شامل ہوں. جی ہاں، یہ نہیں کہ اب امام صاحب اٹک گئے نماز میں، گلی کے مسجد کی گلی سے کوئی باہر سے گزر رہا تھا، اس نے کھڑکی میں سے امام صاحب کو لقمہ دے دیا حافظ صاحب نے. ہاں تو کیا ہوگا نماز کا؟ سب کی نماز خراب. دیا کہ نہیں، آپ مسجد میں آئیے اور نماز میں شریک ہوئیے، اور آپ کی اور امام کی نماز ایک ہونی چاہیے. پھر آپ چاہے لقمہ دیجیے. آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام الگ پڑھ رہا ہے، تب بھی آپ کا لقمہ نہیں لیا جائے گا. اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ گشت میں، نہ تعلیم میں، نہ خروج میں، نہ چلنے میں، نہ 4 مہینے میں. اور شکایت یہ ہے کہ امام صاحب ہماری رائے قبول نہیں کرتے. ہم کہہ رہے یوں کر لو، یہ کرتے نہیں. بھائی تم پہلے اس میں شریک ہو جاؤ، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں شریک ہو امام کے ساتھ، پھر امام کو لقمہ دو، آپ کو لقمہ دیا جائے گا. جی ہاں، اگر نماز سے باہر ہو تو صحیح بھی نہیں لیا جائے گا. سنو سنی آ رہی ہماری بات؟ میں نے عرض کیا کہ لقمہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں شریک ہو، اور رائے دینے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کام میں چلو پورے کام میں. جی ہاں، امام کو لقمہ دیا جائے گا، امام کو لقمہ دیا جائے گا. لیکن لوگ امام سے غلطی ہو گئی تو بازار میں کہہ رہے جا کے لوگوں سے کہ بھائی امام صاحب نماز غلط پڑھا رہے. ارے سنو تو صحیح. تو بازار میں کہنے سے یا اخبار میں دینے سے سنو تو صحیح کیا ہوگا کہ وہ عوام الناس یہ پہلی نماز نہیں پڑھتے وہ نماز سے دور ہو جائیں گے. یعنی اچھا جو نمازی صحیح نہیں ہوتی تو کیا پڑھنی. ارے سنو تو صحیح. تو امام کو لقمہ دینے کے لیے بازار نہیں، اخبار نہیں، امام کو لقمہ دینے کے لیے نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز کے بعد امام سے کہہ دو پھر یہ فلاں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک کر لیں گے اس کو. جی ہاں، اگر ایسی غلطی ہے امام نماز دوہرا لے گا، ایسی غلطی نہیں ہے تو آئندہ خیال کر دے گا. کیوں بھائی
ہاں کتنی آسان بات ہے کہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ سارا نماز کی صفت پر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مشورے کا اہتمام کریں. جیسے نماز کے لیے سارے تقاضے چھوڑ کر آنا ضروری ہے، ایسے مشورے کے لیے سارے تقاضے چھوڑ کر آؤ. خاطی کہتے ہم تو دکان پہ ہیں، آ نہیں سکتے، ہماری رائے بتا دینا. اللہ اکبر. مسجد میں مشورے کے حلقے کو فرشتے آسمان سے گھیرے ہوئے، اور یہاں اللہ کی رحمت اور سکینہ نازل ہو رہا. جو رائے یہاں ہو سکتی ہے وہ رائے بتاؤ، وہاں بازار میں شیاطین کے ساتھ بیٹھ کر وہ رائے دی جا سکتی ہے؟ صحیح بات. ذمہ دار ساتھی ہے، کاروبار بھی ہے، ہونا چاہیے. تو کہاں سے رائے دے رہے؟ دکان پر سے. کہ نہیں، یہاں مشورہ چل رہا ہے، آپ تو آج آئے نہیں مشورے میں، آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ ہاں بھائی میری رائے تو یہ ہے. جی ہاں، سوچو. آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ میری نبض دیکھ لو، بھائی میرے کلینک میں آؤ. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے مجھے نبض دکھلا رہے؟ بولو. راہ چلتے کسی وکیل سے کہا جی میرا مقدمہ سن لو، میرا آفس میں آئیے، وہاں بیٹھ کے بات ہوگی. کیوں بھائی؟ اور رائے دینے کے لیے، جی ہاں، رائے دینے کے لیے موبائل، جی ہاں، فون کرو خلا صاحب کو، ان کی رائے لے لو. یہ طریقہ رائے دینے کا ہے. جی ہاں، جو عمل کے میدان میں نہیں ہیں ان کی رائے کبھی کام کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، کیونکہ وہ میدان میں، عمل کے میدان میں نہیں ہے. ایسے رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے. جی ہاں، رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے. مشورے سے باہر رائے دینا ساتھیوں کو گروپ میں تقسیم کر دے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، اس نے احد کے موقع پر آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. آپ کے فیصلے سے اتفاق، ہاں بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. فرمایا کہ نکلنا ہے باہر. آپ 700 صحابہ کو لے کر نکلے. منافقین کے سردار نے کہا کہ ہماری رائے تو باہر نکلنے کی نہیں، مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی ہے. یہ تو آپ ہماری بات مانیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. سنو، ہاں، اس نے کہا کہ رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو، رائے پر اصرار کرنا یہ تفریق پیدا کرتا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے، بس ہم اپنی رائے پر ہیں، اپنی رائے پر رہیں. اگر رائے الگ الگ ہو گئی، ہر ایک رائے پر عمل کیا تو امت کی اجتماعیت باقی نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ جی میں تو، ہماری رائے آپ نے مانی نہیں ہے، لہذا ہم تو مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے. 300 آدمی ٹھہر گئے مدینے میں اس کے ساتھ، اور 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے. کہاں؟ احد کے میدان. اللہ نے 700 صحابہ کو 3000 کفار پر غالب کر دیا. یہ نہیں کہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اجتماعیت میں اگر تھوڑے بھی اجتماعیت پر ہیں تو اللہ ان کو زیادہ پر غالب کر دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. رائے دے دو اور رائے دے کر فارغ ہو جاؤ، کیونکہ جو رائے دے دیتا ہے وہ اللہ کے یہاں بری ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں بری ہو جاتے. جی رائے دے دی، ہم بری ہو گئے. اللہ قیامت میں سے نہیں کہیں گے تمہیں رائے کیوں نہیں دی، ہم نے رائے دے دی، تم رائے دے کر بری ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ مشورے کا یہ ادب ہے، مشورے کا یہ ادب ہے کہ آدمی اپنی رائے پیش کرے. ہماری رائے یہ ہے. تو میں نے عرض کیا دوستو، ساری بات کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کام ہوگا. یہ نصرت 2 کاموں کے ساتھ ہے، ایک انفرادی دعوت، دوسرا آپس کی اجتماعیت. یہ 2 چیزیں ہیں جنہیں لے کر پھرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دعوت کے ساتھ ہے. کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے.
اس لیے کام کی جس سطح پر آ گئے ہیں ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، کام کی جس سطح پر ہے یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کام تو اصل وہاں تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پہنچنا، امت کو وہاں پہنچانا، یہ ہے اصل کام۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ کام کرنے والے ہر وقت اپنے سامنے صحابہ کی سیرت کو رکھیں کہ صحابہ کرام کے خروج اور نفر کی کیا اہمیت تھی۔ جتنا ہم صحابہ کو سامنے رکھیں گے اتنی ہم ترقی کریں گے۔ دنیا والوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، ان کا سفر پورا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وہاں پہنچنا ہے جہاں ان سے بڑے مالدار پہنچے ہوئے ہیں، بس اسی لیے فرمایا کہ دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے، دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے اور دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے اور دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ جتنا امت صحابہ کے زمانے کی طرف جاوے گی امت ترقی کرے گی، دین ترقی کرے گا، اور جتنا مسلمان دنیا میں ترقی چاہے گا اتنا یہ ہلاکت کے قریب زیادہ جلدی جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی ترقی ہلاکت کی طرف ہے، دنیا کی ترقی ہلاکت کی طرف ہے، اور دین کی ترقی صحابہ کے زمانے کی طرف پلٹنے میں ہے۔